مخالفین نے، مشرکین نے یہ باتیں شروع کر دیں چھ بے گویاں کہ محمد سے محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رب ناراض ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے بیزار ہو گیا ہے۔ یہ مشرکین نے بھوک ماری، اللہ کے نبی کا دل دکھا، فطرت ہے انسانی، انسان ہے آخر۔ ایک بات تو یہ بلکہ یہ واقعہ کئی دفعہ پیش آیا ہے، وہی کہ رک جانے والا ایک دفعہ یوں بھی آیا ہے۔ کچھ مشرکین نے یہود کے کہنے پر حضور پر تین سوال کیے تھے، روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا آج نہیں، میں کل بتاؤں گا، صرف انشاءاللہ نہ کہا، یعنی یاد نہ رہا، نہ کہا، انشاءاللہ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا آج نہیں، میں کل بتاؤں گا، وہی بند ہو گئی، رک گئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن نہ آئی، چوتھے دن نہ آئی، پانچویں دن نہ آئی، چھٹے دن نہ آئی، ساتویں دن نہ آئی۔ حضور بڑے پریشان ہیں، مشرکین بغلے بجا رہے ہیں، کہتے ہیں کل بتاؤں گا، کل وہ تو آ گئے۔ حضور بڑے پریشان ہیں۔ یہاں بھی وہی منقطع ہوگی چند دن کے لیے، 18 دن تک وہی بند رہی، بعض کہتے ہیں 15 دن تک وہی بند رہی۔ اس کے بعد جبرائیل امین آیا، سب سے پہلے حضور نے فرمایا جبرائیل تو مجھے پہلے بتا آج تک تو کہاں رہا، میں تیرے انتظار میں تھا، ہر وقت آتا جاتا تھا، تجھے کیا ہو گیا، تیری تو مجھے بڑی ضرورت تھی۔ مشرکین نے چند سوال کیے ہیں، میں نے اس اعتبار پر کہ جبرائیل امین آتا جاتا ہے، پوچھ کر بتا دیں گے اللہ سے، تو آئے نہیں اس کے بعد۔ جبرائیل امین نے ہاتھ جوڑ کر کہا بادب حضرت میں پہلے بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتا تھا، تو اب بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ بھیجتا ہے تو آ جاتا ہوں، وہ نہیں بھیجتا تو نہیں آتا، یہ تو اس کی مرضی، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور ایک اور بھی اس کا ثواب ہے، بعض کہتے تھے عورتوں میں سے، بعض کہتے تھے اس کا اور ثواب بھی ہے کہ چند دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہجد کے وقت نہیں اٹھے۔ پہلے آپ اٹھا کرتے تھے روٹین کے مطابق، تو 2-3 راتیں یا چند راتیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ رات کو تہجد کے وقت نہ اٹھ سکے، کوئی فرض بھی تو نہیں تھی وہ نماز، آپ نے کبھی چھوڑی بھی نہیں تھی، اکثر پڑھتے تھے، تو نفلی نماز بھی تھی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا محمد کا رب محمد سے رس گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، یہاں تک کہ دوسرے تو دوسرے کہیں، انسانی فطرت ہے، جب اپنے شریک کہیں نا تو اور زیادہ دکھ لگتا ہے، ہمسایہ بھی ہو، شریک بھی ہو، خونی رشتہ دار بھی ہو، وہ اس طرح کی بھونک مارے نا تو اور دل دکھتا ہے۔ ایک خاتون، مرد تو مرد رہے، مردوں نے جو کچھ کرنی تھی مخالفت کی ہے، ابو جال وغیرہ اور ابو لہب وغیرہ۔ ابو لہب کی بیوی یہ بولی، ام جمیلہ بولی، اس نے کہا محمد کا شیطان محمد کو چھوڑ گیا ہے، لو جی رب کا نام بھی نہیں لیا، اس کو چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا۔ حضور کا اور دل دکھا، چچی ہے سکی، چاچے کی گھر والی ہے، خونی رشتہ ہی ہے نا، چاچا جو ہے نا سن وہ ابھی ہے، چاچا تو باپ کی ایک شاخ ہوتی ہے، جس طرح درخت ہوتا ہے، نیچے سے ایک مڈ ہوتا ہے، اوپر سے 2 شاخیں ہوتی ہیں، چاچا تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو چاچا وہ چاچا تھا جو حضور کی مخالفت کرنے میں انتہا کر دی، پتھر مارنے میں انتہا کر دی، لوگوں کو کہتا ہے اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ چاچے نے بھی انتہا کر دی اور چچی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر اسی کے بارے میں قرآن اترا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اب اس کی بیوی کا نام بھی آ گیا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ جب یہ صورت اتری تو اس کی مذمت آ گئی، پھر وہ اور بڑبڑائی اور اس کو غصہ لگا۔ بہرحال عورتوں نے بھی اس طرح کے تانے دینے شروع کر دیے۔
حضور کا اور دل پریشان ہوا، وہ رہی۔ ایک دفعہ مائی خدیجہ تو کبریٰ نے بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے بھئی، رک گئی ہے، کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟ کوئی ناراضگی کا ثواب تو نہیں بن گیا؟ یہ جو پوچھ رہی ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد سے پوچھتا ہے کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا بات ہے؟ اسی طرح انہوں نے تو اور انداز سے پوچھا، پیار محبت کے انداز سے، تو پھر حضور کو اور دکھ لگا۔ حضور غمگین تھے، اوپر سے یہ آیات، یہ سورت بھی اتری اور ایک اور آیت ہے وہ بھی اتری، یا ایھا المدثر قم یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، وہ آیات بھی ہیں اور ساتھ یہ آیات، یہ سورت بھی ہے، اس کے اندر پوری تسلی دی ہے۔ تو پھر وہ رابطہ منقطع جو تھا وہ شروع ہو گیا، یہ اس کا سبب تھا، شان نزول تھا۔ آگے اللہ پاک نے پہلے لفظوں سے ہی اس مسئلے کو عجیب انداز سے سمجھا دیا، کہا اوے لوگو، اوے عقل کے اندھو، ذرا مسئلہ سمجھو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہی بند ہو گیا تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے سمجھ لیا ہے کہ وہی بند ہو گیا تو اللہ ناراض ہو گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، دیکھو والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا لفظی معنی یہ ہے قسم ضحیٰ کی، یعنی صبح کے وقت کی، یعنی جس وقت سورج چمکتا ہے، واللیل اور قسم رات کی اذا سجا، جب چھا جائے۔ اب بتاؤ تم کہ جب سورج چڑھتا ہے، یہ تقریباً سورج چڑھنے کے بعد ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے 1-2-1.5 گھنٹہ بعد، پہلے اشراق ہوتا ہے، سورج چڑھتا ہے چمکتا ہے، وہ اشراق ہوتا ہے۔ اشراق کیسے؟ اشراق کی نفل پڑھتے ہیں اشراق، اور اس کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بعد میں پھر اسے کہتے ہیں چاشت۔ یہ چاشت کی بات ہو رہی ہے، ضحیٰ چاشت۔ اس وقت خوب سورج چڑھتا ہے، خوب روشنی ہوتی ہے، تپش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ضحیٰ کہتے ہیں لفظ معنی کہ اونٹنی کا بچہ ہے نا، وہ جب چلتا تھا تو اس کے گرمی کا موسم ہو، عرب کا علاقہ ہو، تو وہ اونٹنی کا بچہ چلتا ہے، اس کے پاؤں جلتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو، اس لیے تو ضحیٰ کا وہ وقت ہوتا ہے جو گرمی کا موسم ہو تو 9-10 بجے کا وقت ہو، تو خوب اس وقت تپش نہیں ہو جاتی، تو خوب سورج چڑھ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے ہر طرف سے، تو وہاں اس کے ساتھ مثال دی ہے والضحیٰ۔ آگے واللیل، لیل رات کو کہتے ہیں، تو خاص کر اذا سجا، جب رات چھا جائے، کیا مطلب؟ خوب اندھیرا ہو جائے، خوب اندھیرا ہو جائے۔ اور عقل کے اندھو، یہ تو سوچو جب دن ہوتا ہے، دن تو پھر رات آتی ہے کہ نہیں؟ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے نا، روشنی چلی جاتی ہے نا، اندھیرا چھا جاتا ہے نا۔ کیا رب اللہ تعالیٰ لوگوں پر ناراض ہو گیا ہے اس لیے روشنی چھین لی ہے اس نے؟ دو جواب اس کا۔ اللہ جواب دے رہا ہے، عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے، سب لوگوں کے عقل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ جب روشنی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد رات نہیں آ جاتی، چھا جاتی ہے؟ کیا اللہ پاک لوگوں پر ناراض ہو گیا؟ تب دن کو لے گیا، روشنی کو لے گیا، رات لے آیا، چھا گئی ہے رات کو، اب رات بھی بعض دفعہ نظر نہیں آتا، اتنی کالی رات ہوتی ہے۔ کیا اللہ ناراض ہو گیا لوگوں پر؟ نہیں۔ ایک بات تم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ کیونکہ وہی بھی روشنی ہوتی ہے، روشنی کے بعد جس طرح رات چھا گئی ہے، کالی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہی پہلے ہلکی تھی، ایک روشنی تھی، اور اس کے بعد وہی رک گئی ہے۔ تو تم نے کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس پر تب وہی رک رہی ہے؟ یا اللہ ناراض ہو گیا تو تب اللہ رات لے آیا ہے، دن کو چھین لیا اللہ پاک نے، روشنی چھین لی ہے، لے گیا اللہ لوگوں پر ناراض ہو گیا؟ یہ تو کوئی بھی نہیں عقل مند کہتا۔ تو یہاں کیوں کہتے ہو؟ یہاں کیوں کہتے ہو وہی رک گئی ہے تو اللہ ناراض ہو گیا؟ یہاں نہیں کہتے ہو اللہ ناراض ہو گیا، رات لے آیا، دن لے گیا، روشنی لے گیا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ واللیل اذا سجا، دوسرے انداز سے اللہ نے سمجھایا، اے لوگو
روشنی ہوتی ہے نا، روشنی لانے والا میں ہی ہوں، دن لانے والا میں ہی ہوں، روشنی لانے والا میں ہی ہوں، پھر رات کو لانے والا بھی میں ہی ہوں، رات کو لانے والا بھی میں ہی ہوں، اسی طرح وہی کرنے والا میں ہی ہوں، روکنے والا بھی میں ہی ہوں۔ پھر دوبارہ رات چلی جاتی ہے نا تو پھر نہیں روشنی ہو جاتی، دوسرے دن رات چلی جاتی ہے پھر نہیں روشنی ہو جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں وہی کرتا ہوں روشنی ہوتی ہے، وہی روک لیتا ہوں، تو پھر ایسا ہی سمجھ لو کہ امید رکھو پھر دوبارہ روشنی کی، جس طرح دوبارہ امید ہوتی ہے صبح سورج چڑھے گا، یہ رات ہمیشہ تو نہیں رہے گی، اور یہی میرے محمد کی مثال ہے، وہی میں بھیجتا ہوں پھر میں وہی روک لیتا ہوں پھر میں وہی بھیج دیتا ہوں۔ تو چند دن میں نے روک لیے کہ اس میں سے کون سا کیسا تم نے حساب لگا لیا ہے کہ محمد کرا، محمد پر راضی ہو گیا۔ اگر میں کئی دن سورج نہ نکالوں، بدل آ جائے، مثال آج یہاں بھی ہوتا ہے کئی دن سورج نظر نہیں آتا، کیا اللہ پاک لوگوں پر ناراض ہو گیا؟ کب؟ یہ اپنی مرضی قدرت کے نشانات دکھاتا ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، کسی اور کی مرضی اختیار نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بھی بات سمجھائی، یہ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یا ایک اور انداز ہے، اس میں اندر شان ہے، شان بیان ہو رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد اللہ پاک نے نسبت کی ہے زخار، چمک کی مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، جس طرح سورج چمک رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا ہے۔ قسم رات کی ذات سجا، جب چھا جائے تو آپ کی زلفوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، رات کی زلف، رات کے اندھیروں کی طرح آپ کی زلفیں کالی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ تو الٹا اللہ پاک نے تعریف کی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم نے کہاں سے سمجھ لیا اللہ ناراض ہو گیا؟ اور دوسرا معنی واللیل اذا سجا، قسم رات کی اذا سجا، سجا کا ایک معنی چھا جائے، علی ہو جائے، ایک یہ معنی سجا کا ایک معنی یہ بھی ہے ہر چیز ٹھہر جائے، رک جائے، رات کو ہر چیز رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، سکون ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وہی پہلے چل رہی تھی تو پھر وہی رک گئی، جس طرح کاروبار دنیا کا رک جاتا ہے رات کو، تو یہ کوئی رب کے ناراض ہونے کی نشانی ہے؟ کاروبار اللہ نے روک دیا، کوئی کہتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ سکون کر لو، کیا کر لو؟ سکون کر لو، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے، جن کو رات کو آرام نہ آئے، نیند نہ آئے، سکون نہ آئے، ان سے جا کر پوچھو، اس کے اندر تو حکمت بھی بڑی ہے۔ تو وہی کے متعلق بھی اللہ پاک نے فرمایا، بعض کہتے تھے یہ قرآن سچا نہیں ہے، کلام اللہ کا نہیں ہے، نہیں محمد اپنی طرف سے بنا کر لیا تھا۔ اگر سچا ہوتا تو ہمارے پاس دلیل ہے، کیا دلیل؟ تورات ایک ہی دفعہ ملی، انجیل ایک ہی دفعہ ملی، زبور ایک ہی دفعہ ملی، قرآن کیوں نہیں ایک ہی دفعہ پکڑا دیے گیا؟ اللہ لے جاؤ، تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ دیکھو حضور پر اعتراض کرتے آ رہے ہیں لوگ، طرح طرح کے، کتنا حضور دکھی ہوتے ہوں گے وہ ظالموں، تمہارے فائدے کے لیے بھی باتیں کر، تم اگر پٹھے سوال تو اعتراض کرتے ہو، عجیب باتیں کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا کتنا دل دکھا ہوگا جب انہوں نے کہا ہوگا اے موسیٰ ہم اللہ کی کلام کیوں کہتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے، ہمیں کیا پتا اللہ کی کلام ہے کہ نہیں، ہم ان کانوں سے ڈائریکٹ اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، تو پیغام پہنچا رہا ہے نا۔ لَنُّ مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ، پھر کہنے لگے، لے گئے موسیٰ علیہ السلام، پھر کہنے لگے یہ سنو، یہ اللہ کی آواز ہے، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میری کلام ہے، سنو۔ میں کیا پتا یہ آواز کسی اور کی آ رہی ہو، تو اللہ فرما رہا ہوں غیبانہ آواز آ رہی ہے، میں اللہ ہوں۔ اب اللہ کو سامنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا مطالبہ ہو، جب یہ بات کی تو اللہ کو غصہ آیا، بجلی پڑی، مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور پریشان ہو گئے، میری وجہ سے یہ سبب تو میں ہی بناؤں نا، لوگ کہیں گے موسیٰ ہمارے بندے مروا کے آ گئے، آؤ میں تمہیں اللہ کا کلام سناتا ہوں، تم نہیں مانتے ہو۔ اللہ نے ان کو پھر دعا کی، یا اللہ ان کو زندہ کر دے، قیامت والے دن بھی تم ہی زندہ کرنا ہے یا اللہ، ابھی ان کو کر دے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ قانون نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں قانون نہیں ہے یہ میرا، چلو میں تیری وجہ سے، تیری دعا کی وجہ سے میں کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر میں نے تمہیں زندہ کر دیا، دوبارہ چانس دے دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم
شکریہ ادا کرو۔ بہرحال یہاں بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، والضحیٰ، قسم ہے ضحیٰ کی، واللیل، یہ ضحیٰ کے نفل بھی ہوتے ہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی یہ چاشت کی نماز جو ہے نا مجھے بڑی پسند ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ایک شوق کی بات ہے نا۔ مائی صاحبہ یہاں تک فرماتی ہیں اگر میرے ماں باپ دوبارہ زندہ ہو کر بھی دنیا میں آ جائیں نا تو میں با کروں کو ملوں گی کہ نہیں ملوں گی؟ دوبارہ زندہ ہو کر آ جائے میں سب سے پہلے ان کو ملوں گی۔ تو کہنے لگی میں بریک لگا لوں گی، ماں باپ سے ملنے سے پہلے میں پہلے یہ نفل پڑھ لوں گی پھر ماں باپ کو ملوں گی۔ اتنی اہمیت ہے ان کی۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، یعنی میں اتنی محبوب اس چیز کو سمجھتی ہوں اس وقت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بھی 6 بھی 8 بھی رکعتیں یہ بھی پڑھا، جس طرح تہجد کی نماز ہے اسی طرح یہ بھی نماز آپ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی نفلی جتنی بھی عبادتیں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے فضائل بڑے ہیں، برکات بڑی ہیں ان کی۔ عمل یقین نہیں آتا تو عمل کر کے دیکھ لو۔ ترغیب الی الاعمال، نفلی عبادت جو ہے نا اس کے اندر حقیقت بڑا ہی سکون ہے۔ اور پھر ذکر اذکار جو کرنا نفلی بعد میں نماز سے فارغ ہو کر، اس کے اندر کوئی کچھ عجیب ہی ہے جس کی ہم نے عادت ہی نہیں بڑھائی، ماشاءاللہ عادت ہی نہیں بڑھائی ہے۔ نماز سے پہلے تھوڑی دیر آگے انتظار کرنا جماعت کی، اس کی بڑی فضیلت ہے، جو ہم نے عادت ہی نہیں بڑھائی، بڑی فضیلت ہے۔ مولوی صاحب بھی ہیں تو وہ بھی اسی ٹائم نکلیں گے، عوام ہے تو وہ بھی ٹائم دیکھ کر مسجد میں بھاگیں گے۔ یہ نہیں ہے 5 منٹ کم از کم پہلے آ کے وضو کر کے اور پہلے صاحب میں بیٹھ جائیں تو اللہ کے فرشتے کو دعا لیتے رہیں، دعائیں لیتے رہیں، اللہ مغفر لہ وارحمہ، اللہ مغفر لہ وارحمہ۔ اور روٹین ایسی چل گئی ہے ہماری سب کی، تو دوڑ کر جماعت کو ساتھ ملتے ہیں، بھاگ کر ملتے ہیں، پھر مولوی صاحب کو کہتے ہیں ٹھہر جانا ذرا، جس طرح کوئی گاڑی جانے لگی ہے تو ٹھہر جا میں بھی آنا۔ اس لیے فرمایا نہ، کسی کو ٹھہراؤ نہیں۔ ہاں دوسری رکعت مل جائے تم مل جاؤ، تیسری ملے تم مل جاؤ، چوتھی ملی ہے مل جاؤ، جماعت کو نہ روکو میری وجہ سے۔ کئی لوگ پہلے صف پر آ کر سنتے نہیں دیتے، اب تو مجبور ہو گئے نا، تکبیر نہیں پڑھیں گے، اگر کسی نے پڑھی تمہیں شرم نہیں آئی، میں نے نماز پڑھنی تھی نماز پڑھ رہا تھا تم نے تکبیر شروع کر دی۔ آگے وہ کہتا ہے تو نے ایسا کیا کیا، تجھے نہیں پتا تھا ٹائم ہو گیا ہے، وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ پھنس مولوی صاحب کے درمیان مقتدی لڑ رہے ہیں، پھنس ہو گئے، وہ دونوں طرف سے مجبور ہیں۔ بہرحال عقل مند جو ہوتا ہے نا، سمجھدار بندہ، وہ ٹائم دیکھ لیتا ہے، وہ پہلی صف پر وہ قطر سنتے نہیں پڑے گا، کیوں کہ میری وجہ سے رکاوٹ نہ بنے، میری وجہ سے بے شک جماعت کھڑی ہو جائے، میری وجہ سے جماعت والوں کو رکاوٹ نہ بنے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو افسوس ہے۔ ایک بندہ وضو پر آیا اور ابھی کبھی نہیں، کبھی کبھی کل صاحب ٹائم کیا، میں کہ ٹائم تو جماعت کا ہوگا، ٹھہر جاؤ یار، ٹھہر جاؤ یار، تھوڑی دیر میری انتظار کر لوں، میں وضو کر لوں، ٹائم ہو گیا تھا، ابھی وہ بہت بار کھڑا تھا، میں چپ کر گیا ہوں، آ کر ٹائم ہو گیا تھا تو کہ بات کھڑی ہوگی۔ یقین کرو اس کی وجہ سے اس نے مجھے علامہ دیا، بات نے کہا میں نے نہیں کہا تھا ٹھہر جانا، میں ایک رکعت رہ گیا، دیکھو ایک رکعت پیچھے رہ گیا ہوں، اور ابھی کبھی کبھی ہے تو کہتا ہے ایک رکعت میں پیچھے رہ گیا، میرے ساتھ ناراض رہا 2-3 ہفتے، اس کے بعد بولا نہیں ہے اس کی وجہ سے، میں نے کہا نہیں تھا ٹھہر جانا، پھر بھی تم نے جماعت کھڑی کر دی۔ اب اندازہ لگاؤ اب ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہے، خود بدلتے نہیں ہیں۔ اچھا جی چھوڑیں ان چیزوں کو، بات یہ ہے کہ ہم دین کے محتاج ہیں، ہم دین کے سارے ہی محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا 2 قسمیں کھا کر، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے نبی نہ ہی تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ ہی تیرا رب تجھ پر ناراض ہوا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گی۔ دعا اللہ مجھے اور آپ کو کما حق و قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے، کما حق و قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی اسلام والی دے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ وما علیہ الحمدللہ رب العالمین۔